اچھا، عذاب قبر کے بارے میں بساقت کسی کے ذہن میں اس طرح خیال آتا ہے کہ جی جو لوگ قبر میں دفنائے جاتے ہیں ان کو تو عذاب ہوتا ہے، تو جو لوگ قبر میں دفنائے نہیں جاتے، مثلا جیسے کچھ لوگ ہیں، کچھ مذاہب ہیں جو اپنے مردوں کو جلا دیتے ہیں یا پانی میں بہا دیتے ہیں، دریاؤں میں پھینک دیتے ہیں، اس طریقے سے کئیوں کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، جانور درندے کھا جاتے ہیں، تو ان کو کیسے عذاب ہوگا؟ ایک سوال آتا ہے نا ذہن میں. تو ان کے بارے میں بھی یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ عذاب برزخ سے بری ہو جاتے ہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں، تین عالم ہیں، ایک عالم دنیا، ایک عالم برزخ اور ایک عالم آخرت. عالم دنیا کے بعد جب انسان فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی صورت میں فوت ہو، اس کو درندے کھا جائیں یا کسی بھی طریقے سے فوت ہو، چاہے وہ ان کے جسم کو آگ لگا کر جلا دیا جائے، اس کی راکھ بنا کر اڑا دیا جائے، یا اس کو پانی دریا میں بہا دیا جائے، راکھ کو یا جو بھی ہو، تو وہ عالم برزخ میں چلا جاتا ہے. اور پھر قیامت میں عالم آخرت ہوگا. تو اس لیے عالم برزخ میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذاب دیتے ہیں جو برے لوگ ہوتے ہیں. عذاب برزخ سب کے لیے ہے، چاہے قبر میں دفن ہو یا نہ ہو. اب یہ میں آپ کو اس کے بارے میں ایک حدیث جو بخاری مسلم کی احادیث ہے ان کا مفہوم میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا، نبی اسلام نے تذکرہ فرمایا کہ ایک آدمی نے اپنی زندگی میں ہزاروں گناہ کیے، یہ بڑا گناہ گار تھا. جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنے وارثوں سے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو جلا کر خاک کر دینا، اور خاک کو ذروں کو نصف سمندر میں بہا دینا اور نصف کو ہوا میں اڑا دینا. یعنی میری لاش کو جلا کر اتنا جلا دینا اس کو بالکل خاک ہو جائے. جب وہ خاک ہو جائے تو نصف کو تو سمندر میں بہا دینا، اس نصف خاک کو، اور نصف خاک کو ہوا میں اڑا دینا. یہ وصیت کر کے اس نے کہا کہ اگر اللہ مجھ پر قادر ہے اور اس کے باوجود مجھے زندہ کر لیا اللہ نے، تو وہ مجھے پھر ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہیں دیا ہوگا. جب وہ مر گیا تو اس کے ورثاء نے اس کی وصیت پر عمل کیا اور اس کی راکھ کو خشکی اور سمندر میں پھینک دیا. اس کی راکھ کو خشکی اور سمندر میں پھینک دیا. پھر خداوند کریم نے اس شخص کے جسم کے تمام ذرات کو جمع کیا. سمندر، ہوا، ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے. تو سمندر کو حکم دیا کہ اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کرو، سمندر نے اکٹھے کر دیے. ہوا کو حکم دیا اس کے جسم کے ذرات کو اکٹھا کرو، ہوا نے اکٹھا کر دیا، جمع کر دیا. چنانچہ تمام ذرات جمع ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی قدرت کاملہ سے دوبارہ زندہ کر دیا اور اس سے ارشاد ہوا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کیا کہ یا پروردگار، میں نے یہ سب کچھ تجھ سے ڈر کر ہی کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بخش دیا. یہ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث کا مفہوم ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ چاہے وہ کسی بھی حالت میں کوئی فوت ہو اور چاہے اس کو قبر میں دفنائے یا نہ دفنائے، اگر اس نے غلط اعمال کیے ہیں تو اس کو عذاب قبر ہوگا، اور اگر اس نے اچھے اعمال کیے ہیں تو اس کو عالم برزخ میں جو اچھی زندگی کا وعدہ ہے وہ اس کو ملے گی.